وكفى وسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات سنے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے قابل احترام فاضل اجل خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالجبار صاحب سلفی دامت برکاتہم نے بھی بیان کیا۔ جس غرض کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا، ان حضرات علماء کرام کے بیانات کے بعد وہ بڑی خوبی کے ساتھ غرض پوری ہو گئی ہے۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ہمارے بزرگوں کی نشانی بھی۔ ان کے ساتھ وعدہ تھا، اچانک درمیان میں ایک عارضہ پیش آیا، اللہ نے کرم کیا کہ وعدے کے مطابق حاضری ہو گئی۔ اب آپ حضرات کی نماز کا وقت اوپر ہوا چاہتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بیان کی وجہ سے نماز کے اندر زیادہ تاخیر ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ 10-15 منٹ میں ایک آدھ بات آپ دوستوں سے ذکر ہو جائے اور اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، موضوع کی مناسبت سے ان حضرات کی تو آپ نے گفتگو سنی ہوگی۔ میں یہ ضروری نہیں کہ آدمی کو 10 مسئلے یاد ہوں تو وہ 10 کے 10 بیان کرے، اور جب سامعین جائیں تو ایک مسئلہ بھی یاد نہ ہو۔ اس کی نسبت بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک آدھ بات بیان کرے اور وہ ایسے طور پر بیان ہو جائے کہ جب ساتھی جائیں تو اس کا کچھ حصہ انہیں یاد رہ جائے۔ بس میں صرف ایک ہی مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب آج کے مجلس کے جملہ مہمانان گرامی جو سٹیج پر علماء آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں، آپ ان سب حضرات سے مسئلہ پوچھیں کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ میرے بھائیوں، نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ روزہ رکھنا، جہاد کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، صلہ رحمی کرنا، چھوٹے پہ رحم کرنا، بڑے کی عزت کرنا، ہمسائے کے حقوق کا خیال کرنا، راستے پہ کوئی ایذا والی چیز پڑی ہو اسے ہٹا دینا، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دینا، کوئی پیاسا ہے اسے پانی پلا دینا، مسجد بنانی، مدرسہ بنانا، نیکی کی بات کہنی، برائی اور بدی سے روکنا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ساری نیکیاں ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی نیکی نہیں۔ آپ حضرات علماء کرام سے پوچھیں، میں بھی ان کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی، سبحان اللہ تو کہو، دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی
نبوت کے چہرے کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ دنیا کی کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ جو عالمی دنیا کی مردم شماری ہے، لیٹسٹ مردم شماری کے نتائج کے مطابق یہ مردم شماری کرنے والے جتنے ادارے ہیں یہ سارے بین الاقوامی، یہ غیر مسلموں کے ادارے ہیں، وہ مسلمانوں کی صحیح تعداد کو شو نہیں کرتے، ہمیشہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ لیکن اس تمام تر گڑبڑ کے باوجود ان کی جو لیٹسٹ مردم شماری کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد 1,70,000,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، 1,70,000,000 کچھ ہزار آگے، وہ کچھ لاکھ اور ہزار آگے، وہ مجھے اس کی تعداد یاد نہیں، میں اس میں اندازے سے عرض کر رہا ہوں، عرصہ ہوا پڑا تھا۔ میرے بھائیوں، تسلیم کر لیں کہ اس وقت ہماری تعداد 2.25 ارب ہے، یہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے 2.25 ارب مسلمان، آپ سب کو کروڑ سال کی زندگی مل جائے، یہ بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور وہ ساری امت کا کروڑ سال بیت اللہ میں گزرے جہاں ایک کے بدلے لاکھ ملتا ہے۔ قبلہ 2.25 ارب مسلمانوں کی کروڑ سال کی بیت اللہ کی عبادت ایک طرف، اور ایک صحابی کا پل جھپکتے حضور کو دیکھنا ایک طرف۔ میرے بھائیوں، نبوت کے چہرے کا دیدار اس وقت آپ میں نہیں، پوری اور اس وقت بھی نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد سے لے کر آج تک جاگ رہے ہو۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری امت اکٹھی ہو، ایک صحابی رسول کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، ولی اور خیر القرون کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک ہے کوئی ماں کا لال تو جدید ٹیکنالوجی سے اٹھائے فائدہ، تیار کرے کوئی کیلکولیٹر، تھک جائیں گے، حساب نہیں کر پائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ میں باہر دیہات میں، مضافات میں 2 بھائی رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ رحمت عالم کی تشریف مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کا یکدم جو غلغلہ بلند ہوا تو بات ان تک بھی پہنچی۔ انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ ایک بھائی بکریاں چرائے، دوسرا رحمت عالم کی زیارت کر کے آئے، پھر وہ بکریاں چرائے گا، پہلا پھر زیارت کے لیے چلا جائے گا۔ یہ ترتیب قائم کی۔ ایک صحابی آئے، اسلام قبول کیا، حضور علیہ السلام سے دین اسلام کی بنیادی باتیں پوچھی، واپس چلا گیا۔
اپنے بھائی کو جا کر رپورٹ پیش کی۔ اس نے کہا وعدے کے مطابق تم بکریاں چلاؤ، اب میں جاتا ہوں۔ بدو دیہاتی دوپہر کے وقت پہنچا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کر جیسے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، رسم رواج کا، شہر کے رکھ رکھاؤ کا انہیں خیال نہیں ہوتا، دروازے پہ پہنچا اور بڑے زور کے ساتھ آواز دی۔ دوپہر کا وقت، گرمی کا موسم، رحمت عالم نے شفقت کی، دروازے پر تشریف لائے۔ اس نے مصافحہ کیا، سلام کیا، عرض کی آقا مجھے ایمان اسلام کی تلقین بھی فرما دیں، دین کے چند مسائل بتا دیں جن پر عمل کرنے سے خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، بس اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کی باتیں بڑے مزے سے سن رہے ہیں۔ آپ نے اسے تلقین کی، 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس نے کہا جی مجھے اجازت، میں نے کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، ٹھہرنا بھی نہیں، مجھے جلدی ہے، میں چلتا ہوں، مجھے اجازت۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، اچھا جی السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، بہت اچھا، چل پڑا۔ 10 قدم گیا، حضور علیہ السلام ابھی اسی طرح دروازے پر کھڑے ہیں اور اس آدمی کے جانے کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں اس کی سادگی پر کہ کتنا یہ کھرا سونا ہے کہ ذرا ان میں ملاوٹ نہیں، آیا سادہ 4 باتیں کی اور جا رہا ہے۔ اس آدمی کے بھی پتہ نہیں خیال میں کیا آیا کہ 10 قدم چلا، چل کر پھر واپس مڑا، پھر حضور کے پاس آیا، عرض کرتا ہے آقا گواہ رہیں جو کچھ آپ نے مجھے بتا دیا ہے زندگی بھر ان پر عمل کروں گا، ان میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، آپ سے وعدہ رہا۔ یہ کہا اور پھر چل پڑا۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، اتنے میں ایک اور صحابی رسول دوسری سمت سے آئے۔ حضور علیہ السلام، اس نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت، رحمت عالم اکیلے کھڑے ہیں، اس نے تعجب کے ساتھ دیکھا۔ رحمت عالم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا میاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں چلتا پھرتا کسی جنتی کو دیکھو تو وہ آدمی جا رہا ہے، دوڑ کے اس کی زیارت کر لو۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اس آدمی نے ابھی تک نماز کوئی نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، جہاد نہیں کیا، صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کی، طواف نہیں کیے، تہجد نہیں پڑھی، ذکر اللہ نہیں کیا، صرف ایمان اسلام قبول کیا، پیغمبر اسلام کی زیارت کی، حضور کی صدق کے دل کے ساتھ زیارت کی، اسی کے صدقے میں اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ میرے بھائیوں، میری درخواست ہے کسی بات کو آپ اچھا کہیں اپنی پسند کے مطابق، کسی کو میں اچھا کہوں اپنی پسند کے مطابق۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ پیغمبر اسلام کے جو تعلق دار ہیں، پیغمبر اسلام کے جو تعلق دار ہیں اس میں صحابہ بھی آ گئے، اہل بیت بھی آ گئے۔ فرمایا کہ جو پیغمبر اسلام کے تعلق دار ہیں، اپنی پسند ناپسند کو سامنے رکھ کر ان سے محبت نہ کرو، ان سے محبت کے لیے حضور کی ذات اقدس کی محبت کو معیار بناؤ۔ بندگان خدا، اگر آپ اور میں رحمت عالم کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت کو کے ساتھ محبت کو
فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، کہ حضور سرور کائنات کی ذات اقدس کے ساتھ جتنی محبت ہوگی آپ کے ایک ایک صحابی کے ساتھ اتنی محبت ہوگی۔ یہ حضور کا چچا ہے، یہ آپ کا تایا ہے، یہ آپ کا خالو ہے، یہ آپ کی اہلیہ ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کا نواسہ ہے، یہ آپ کے ساتھ بدر میں گئے تھے، یہ احد میں گئے تھے، یہ خیبر میں گئے تھے، انہوں نے رکاب پکڑی تھی، انہوں نے مسواک دیا تھا، انہوں نے لگام تھامی تھی، انہوں نے مسلح بچھایا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کر سینہ تان کے حضور کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ برداشت کیا تھا۔ اگر آپ اور میں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ پیغمبر کے جتنے پیارے ہیں ان کے ساتھ آپ پیار کریں پیغمبر کی وجہ سے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ دور تھے آپ دوری کے اختیار کریں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے، تو پھر آپ کی ایک ایک نظر سراپا نیکی بن جائے گی۔ اور اگر آپ کے میرے محبت اور بغض کا معیار اپنی ذات ہے، آپ کی میری محبت کا معیار اگر تاریخ ہے، تو پھر راستے میں ہم بھٹکیں گے، منزل کو نہیں پا سکیں گے۔ پتہ نہیں میرے پیش رو خطیب حضرات نے اس عنوان پر بیان کیا یا نہیں، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، میری یہ ساری گفتگو سے آپ حضرات نے یہ اخذ کیا کہ ہمیں محبت ہے اہل بیت کے ساتھ یا صحابہ کرام کے ساتھ، تو وہ حضور سرور کائنات کی ذات اقدس کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں، اگر حضور سرور میرے ماں باپ قربان، آپ کی میری محبت اگر پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ اس محبت کے صدقے میں صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے، تو پھر کبھی نہ بھولیں کہ صحابہ کرام کا پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ صرف ایمان کا رشتہ ہے، اہل بیت کا رشتہ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ قبلہ وہ ایمان کا رشتہ بھی ہے اور خون کا رشتہ بھی ہے، انہیں برابر دوہرا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ خدا کے بندو، ایک آدمی بازار میں جھوٹ بولے، بہت برا کیا۔ ایک آدمی مسجد کے اندر جھوٹ بولے تھا، وہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ، لیکن اس کا زیادہ گناہ ہوگا۔ اور اگر تلاوت کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھا تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھے ہوئے کسی کے ساتھ جھوٹ بول دے، جگہ کے بدلنے کے ساتھ گناہ کی سنگینی کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے گھر کے اندر نماز پڑھی، ایک نے بازار میں نماز پڑھی، ایک نے مسجد کے اندر نماز پڑھی، ایک نے بیت اللہ میں نماز پڑھی، ہے وہاں کی بھی نماز ہے، یہاں کی بھی نماز ہے، وہاں کی بھی نماز، لیکن جگہ کے بدلنے کے ساتھ گناہ کی سنگینی کے اندر جہاں اضافہ ہوتا ہے، وہاں نیکی کے مراتب کے اندر بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ اب میری اگلی درخواست سنیں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، لفظ کے بدلنے کے مخاطب کے بدلنے کے ساتھ لفظ ایک ہو، آگے مخاطب بدل جائے تو اس کا بھی معیار گناہ اور ثواب کا بدل جاتا ہے۔ میں لفظ اوے استعمال کروں اپنے بیٹے کے مطابق، شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں، بیٹے کو میں پکار کے کہوں اوے میری گل سن، شریعت کہتی ہے کوئی حرج نہیں۔ یہی لفظ میں دوست کے لیے استعمال کروں،
سنگت بھی کہے گی، معاشرہ بھی کہے گا، ماحول اور اخلاق بھی کہتا ہے کہ اچھا نہیں کیا۔ خدا نہ کرے اگر یہی لفظ میں اپنے والد کے لیے استعمال کروں، لفظ ہے اوے کا، بیٹے کے لیے استعمال کیا، شریعت نے شاگرد کے لیے استعمال کیا، شریعت نے کہا کوئی حرج نہیں، دوست کے لیے استعمال کیا، معاشرے نے کہا کہ یہ بد اخلاقی کی ہے، اور یہی لفظ میں اگر والد کے لیے استعمال کروں، والد غصے ہو کر مجھے جائیداد سے محروم کر دے، اسے حق پہنچتا ہے۔ لفظ ایک تھا لیکن اس کے استعمال کے محل سے وہ بدلتا گیا، اس کا حکم بدلتا گیا، اور خدا نہ کرے نقل کفر نباشد کوئی یہی لفظ پیغمبر کے متعلق استعمال کر دے، باپ کے متعلق استعمال کرے گا تو شریعت کہے گی جائیداد سے محروم ہو۔ یہی لفظ اگر پیغمبر کے متعلق استعمال کرو گے، شریعت کہے گی کہ تمہارا ایمان بھی جاتا رہا، تمہارا نکاح بھی جاتا رہا۔ لفظ ایک تھا لیکن اس کے احکام بدل گئے، جگہ کے بدلنے کے ساتھ گناہ ثواب کے احکام بدل گئے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کرو، میں اس سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہے اگر صحابی رسول، اس نے ایک صحابی رسول ایمان کے بعد، اس نے پیغمبر اسلام کی زیارت کے بعد اگر اسے اتنا اجر ملتا ہے تو جو پیغمبر انہوں نے صرف ایمان لایا حضور سرور کائنات کے ساتھ، انہیں یہ نسبت، ایک آدمی حضور سرور کائنات کی ذات اقدس پر ایمان بھی لاتا ہے، زیارت بھی کرتا ہے، حضور کے ساتھ خون کا رشتہ بھی ہے، اور خدا نہ کرے، میں نے مسئلہ یہی کہا کہ صحابہ کرام کا حضور کی ذات اقدس کے ساتھ ایمان کا رشتہ تھا، اہل بیت کا رشتہ ایمان کا رشتہ بھی ہے، خون کا رشتہ بھی ہے، اور خدا نہ کرے حضور کی ذات اقدس کے ساتھ خون کا رشتہ بھی ہو، اپنے آپ کو سید آل رسول بھی کہے اور حضور سرور کائنات کے صحابہ کو گالیاں بھی دے۔ ہے سید، پیغمبر اسلام کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، جہاں اس کا مرتبہ دوہرا تھا، اجر دوہرا ملا، اگر یہ غلطی کرے گا تو پکڑ بھی اس کی دوہری ہوگی۔ خدا کرے کہ یہ میری بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ آج کی مجلس میں میں نے اتنا کہا، یہ آپ کی میری ہم سب کی دو آنکھیں ہیں، دیکھنے میں بول چال میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دائیں آنکھ ہے، یہ بائیں آنکھ ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت میں آپ دائیں بائیں کا فرق نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ کہے کہ چلو تمہاری یہ چونکہ بائیں آنکھ ہے خراب ہو جائے کوئی حرج نہیں، تو کوئی آدمی سے اس کی قیمت کے اندر کوئی فرق نہیں۔ آج کی مجلس میں جاؤ تو مجھ مسکین کی یہ بات یاد کر کے جاؤ کہ ایمان اور اسلام کی یہ جو دو آنکھیں ہیں نا، ایک حضور کے صحابہ کے ساتھ محبت اور دوسرا آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت، یہ ہماری دو آنکھیں ہیں۔ اسے ہم الفاظ میں تو دائیں بائیں کا کہہ سکتے ہیں، قدر و قیمت میں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ خدا کرے کہ اتنی بات آپ حضرات کو یاد ہو جائے تو آج کی مجلس میں اتنا کافی ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی مشکل کو آسان فرما۔ جتنے ساتھی ہیں اللہ تمام ساتھیوں کے رزق کے حلال کے اندر برکتیں نصیب فرما، تمام ساتھیوں کے ان کے قدم قدم پہ اللہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ اللہ اس فتنے کے زمانے میں ہم سب کے مال جان ایمان عزت آبرو دنیا آخرت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری مساجد مدارس کی حفاظت فرما، حرمین
حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ پوری انسانیت کو امن اور سکون نصیب فرما۔ اللہ تمام تر جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کے رزق حلال کے اندر برکت نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے جو عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ ان سب کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ حضرات علماء کرام نے جو بیان کیا، ہم نے جو سنا، اللہ ہم سب کے بیان کرنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس جلسے کی کامیابی میں جس دوست نے جتنی مدد کی اللہ ان سب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی ایک اعلان سن لیں، ختم نبوت میں یہ آنے والے مہینہ جو شروع ہو رہا ہے ستمبر کا، اس میں ایک اہم تاریخی فیصلہ ہوا ہے 1974 میں 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز 6 ستمبر بروز اتوار بعد از نماز مغرب شروع ہوگا پروگرام جامع مسجد عائشہ مرکز ختم نبوت نیو مسلم ٹاؤن میں۔ وہاں تمام مکاتب فکر کے بڑے حضرات تشریف لائیں گے، تو وہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ العزیز ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے۔ سب حضرات وہاں تشریف لے جائیں گے، جائیں گے نا انشاءاللہ۔ 6 ستمبر بروز اتوار بعد از نماز مغرب مرکز ختم نبوت مسجد عائشہ نیو مسلم ٹاؤن لاہور میں۔ عربی اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد نماز اور